دلوں کے بندھن مریم شیخ قسط نمبر 33۔ یہ بتاؤ اپنی ہونے والی مسز کو ہنی مون کے لیے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کچھ پلان کیا ہے؟ میر سبکتگین نے اس کا دھیان دوسری جانب موڑا۔ نہیں، ابھی کچھ نہیں سوچا، ابھی وہ بہت ناراض ہے، جب راضی ہو جائے گی تب سوچوں گا۔ میر سجاول نے گہری سانس لی۔ جب بچے ہو جائیں گے تب سوچو گے؟ بے وقوف، ہنی مون شادی کے اولین دنوں میں ہی اچھے لگتا ہے، بالی لے جاؤ، بہت خوبصورت ہے، وہ بھی خوش ہو جائے گی۔ میر سبکتگین نے مشورہ دیا۔ جا چکا ہوں، میر سجاول نے آف موڈ میں مختصر کہا۔ میں تمہاری سیٹ کنفرم کروا دی ہے، ولیمے کے فوراً بعد روانگی ہے۔ ماحول بدلے گا تو زرتاج بھی نارمل ہو جائے گی، سب سے دور ہو جاؤ گے تو تم دونوں کو قریب ہونے کا موقع مل جائے گا۔ میر سبکتگین نے مسلسل اس کا آف موڈ خوشگواری میں بدلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ میر نے ہنگار بھر کر سگریٹ سلگائی۔ وہ تو بے حد قریب تھی، اسے خود سے دور کرنے والا بدنصیب میں خود ہوں۔ اس نے سگریٹ لبوں میں دبائے تلخی سے سوچا۔ میر سجاول کی دلکش ڈارک براؤن آنکھوں کے کنارے سرخ ہونے لگے تھے۔ یار، وہ کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ سمجھتی ہی نہیں ہے کہ میں نے جو کچھ کیا غصے میں کیا ہے، اسے میری کسی بات پر اعتبار نہیں۔ میر سجاول بے بسی سے بول پڑا۔ اسی لیے کہتے ہیں غصہ حرام ہے، تم اگر ہوش سے کام لیتے تو اس کا گلٹ میں مبتلا نہیں ہوتے، مگر تمہیں کون سمجھائے؟ ارے یار، اب تو سمجھ گیا ہوں نا۔ لیکن وہ کچھ نہیں سمجھ رہی۔ ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی ہے، منانے کی ہر ممکن کوشش کر لی ہے، مگر اس پر تو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا۔ وہ پتھر بن گئی ہے، وہ میری محبت پر شک کر رہی ہے، اس کا اعتبار اٹھ گیا ہے۔ میں اس کی ناراضگی مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ اسی طرح روٹھی ہوئی رہی تو میں بہت جلد پاگل ہو جاؤں گا، وہ مجھے پاگل کر دے گی، اس کی بے رخی مجھے مار ڈالے گی۔ میر نے بے بسی سے کہتے ہوئے اپنے دو ہاتھ بالوں میں پھنسائے۔ جتنا بگاڑ تم کر چکے ہو، سب ٹھیک ہونے میں تھوڑا وقت تو لگے گا نا، ایک دم تو سب کچھ پہلے کی طرح نہیں ہو سکتا، تمہیں صبر سے کام لینا ہوگا، جلد بازی میں پھر نقصان کر بیٹھو گے۔ اسے کچھ وقت دو، ابھی وہ ناراض ہے، سب کچھ نظر انداز کر کے صرف اسے منانے پر توجہ دو، دوبارہ اعتماد بحال ہو جائے گا تو حالات خود بخود سدھرنے لگیں گے۔ میر مدبرانہ بولا تھا۔ میر سجاول بغور اسے سن رہا تھا۔ اس نے غصے سے انگلیوں میں دبا سگریٹ توڑ مروڑ دیا تھا۔ زرتاج کی زندگی کے لیے روشن تر و تازہ صبح روشنیاں بکھیر چکی تھی، ہر طرف گہما گہمی تھی، پورے گاؤں میں ہلچل سی مچی ہوئی تھی۔ آخر یہ میر سجاول کی بارات کا دن تھا۔ سبھی گاؤں والے خوش بھی تھے اور متجسس بھی، کیونکہ کچھ لوگوں کو تو اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ میر سجاول پوری شان و شوکت سے زرتاج کو بیانے آ رہا ہے۔ گاؤں والے آتے جاتے گراؤنڈ کی سجاوٹ سے مرغوب ہو رہے تھے۔ تقریباً پورے سن پورے کو رات کا بے صبری سے انتظار تھا۔ بارات کا ارینجمنٹ گاؤں سے کچھ فاصلے پر ایک بہت بڑے گراؤنڈ میں کیا گیا تھا۔ گراؤنڈ کو 15 دنوں کی محنت سے بڑی مہارت اور خوبصورتی کے ساتھ ڈیکوریٹ کیا گیا تھا، جو کہ اب کسی 5 اسٹار ہوٹل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ زرتاج کو صبح سے ہی حویلی بلوا لیا گیا تھا، بیوٹیشین مسلسل اس کے سر پر سوار تھی۔ زرتاج بیزاری سے خود پر ہونے والی اس کی ہر کارروائی کو برداشت کر رہی تھی، اسے سارے تماشے سے کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میر سجاول کے حکم پر وقفے سے زرتاج کی خاطر مدارات کے لیے کبھی جوس، کبھی فروٹس، کبھی چائے، کبھی دیگر لوازمات لائے جا رہے تھے۔ فائزہ بیگم نے ایک بار بھی نہیں جھانکا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کی اور میر سائیں کی لو میرج ہے اور آپ انہیں بہت زیادہ پسند ہیں، اسی لیے اتنی چاہت جتا رہے ہیں۔ بیوٹیشین نے مرغوب ہو کر اس پر رشک کیا تھا۔ زرتاج نے مسکرانے پر افق کیا۔ اس تعریف پر آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹکنے لگا۔ وہ دل ہی دل میں خود پر ہنس پڑی۔ جس کو تم چاہت کا نام دے رہی ہو وہ میر سجاول کے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی کوشش ہے، جسے میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ زرتاج نے تلخی سے سوچا تھا۔ شاہ آپ وہاں اپنا بہت خیال رکھیں گے، ڈاکٹر اور مختوم بھائی جو بھی ہدایت دیں گے ان پر سختی سے عمل کرنا ہے، یہ نہ ہو کہ آپ بے احتیاطی کریں، اروش نے تنبیہ کی تھی۔ معظم شاہ ہولے سے مسکرا دیا۔ وہ لوگ ایئرپورٹ جا رہے تھے، آج رات معظم اور مختوم شاہ کی فلائٹ تھی۔ اروش اور شاہ ایک ہی گاڑی میں سوار تھے۔ تم میری فکر چھوڑ دو، میں کوئی ناسمجھ بچہ نہیں ہوں، اپنا خیال رکھ سکتا ہوں۔ مجھے تمہاری فکر ہو رہی ہے، نہ جانے میرے پیچھے تم اپنا کیا حال کرو گی۔ تم تو میری موجودگی میں کھانا پینا، میڈیسن، ہر چیز سے جان چھڑواتی ہو، میرے جانے کے بعد تو بالکل لاپرواہ ہو جاؤ گی۔ شاہ اروش کا ہاتھ تھامے پریشانی سے گویا تھا، آپ پریشان نہ ہوں، اس لیے میں بھی لاپرواہی نہیں برتوں گی، اروش نے مسکراتے ہوئے تسلی دی۔ شاہ نے مطمئن ہو کر ونڈو سے باہر نظر کی۔ اروش، اگر میں تمہیں کچھ کرنے کے لیے کہوں تو کیا تم میری بات مانو گی؟ شاہ نے ونڈو سے باہر نظریں جما کر گمگیر آواز میں سوال کیا۔ جی ضرور، بلکہ اس میں پوچھنے کی کیا بات ہے، آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ میں آپ کی کسی بات کی نفی نہیں کروں گی۔ تم بڑی حویلی نہیں جاؤ گی؟ شاہ کی بھاری آواز گونجی۔ تم اسے میرا حکم مت سمجھنا، یہ میری التجا ہے۔ شاہ رخ موڑ کر اس کی آنکھوں میں جھٹکتے ہوئے بولا۔
یہ بھی مت سمجھنا کہ میں اب بھی تم پر شک کرتا ہوں، اس لیے پابندی لگا رہا ہوں۔ میں برداشت نہیں کر سکتا اروش کہ تم پر کسی کا سایہ بھی پڑے۔ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا تب خود تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ شاہ نے سنجیدہ سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا۔ شاہ کے لہجے میں جو درد تھا اس نے اروش کی پلکیں نم کر دیں۔ آپ کی یہی خواہش ہے تو میں کبھی وہاں جانے کے لیے اصرار نہیں کروں گی، وہ پرنم لہجے میں بولی۔ تھینک یو مائی لو۔ شاہ نے اپنا گال اس کے گال سے ٹچ کیا تھا۔ وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے۔ ڈرائیور اور مختوم شاہ کی مدد سے معظم شاہ کو نیچے اتارا گیا، پھر وہیل چیئر پر بٹھا دیا۔ مختوم شاہ وہیل چیئر دھکیلتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا، اروش بھی اس کے قدموں سے قدم ملا رہی تھی۔ وہ لوگ ڈسپیچر لاؤنج میں پہنچ چکے تھے۔ وہ لوگ امیگریشن کاؤنٹر سے فارغ ہونے کے بعد ویٹنگ ایریا میں آ گئے تھے۔ معظم شاہ اور مختوم شاہ کے نام کی لاسٹ پیسنجر کی اناؤنسمنٹ جاری ہو رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی معظم شاہ لاسٹ کال پر ڈسپوزیبل لاؤنجر پہنچا تھا۔ میری دعا ہے آپ واپسی پر وہیل چیئر کے سہارے نہیں بلکہ اپنے پیروں پر چل کر آئیں، انشاءاللہ میری دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ اروش نے بھیگی پلکوں سے صدقے دل سے دعا دی تھی۔ شاہ نے مشکور ہو کر اس کی طرف دیکھا، پھر اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا۔ پانی کے قطرے اروش کے آنکھوں سے بے ساختہ ٹپکے تھے۔ بھابھی آپ ان کی فکر چھوڑ دیں، ان کے لیے میں ہوں، بس آپ اپنا اور ہماری گڑیا کا خیال رکھیے گا، باقی میں سنبھال لوں گا۔ مختوم شاہ جو کسی کام سے اسٹور تک گیا تھا واپس آیا تو ان دونوں کے جذباتی منظر دیکھ کر آگے بڑھا اور عجلت میں اروش کے سر پر ہاتھ رکھ کر الوداع کیا تھا۔ ڈمپل گرل، نہ رونا، نہ رونا نہیں، تمہارے آنسو مجھے کمزور کر دیں گے۔ شاہ نے اس کی آنکھوں میں مچلتے آنسو دیکھ کر انگلی کے اشارے سے رونے کے لیے منع کیا۔ دل چھوٹا مت کرو، میں جلد واپس آ جاؤں گا۔ اس کا رونا شاہ کو بے چین کر گیا تھا۔ اروش ڈبڈبائی نظروں سے اسے جاتا دیکھتی رہی تھی، پھر ان کی نظروں سے اوجھل ہو جانے پر تھکے ہوئے قدموں سے واپس پلٹ گئی۔ بیوٹیشن نے شام ڈھلے زرتاج کو فائنل ٹچ دینے کے بعد رخصت ہونے کی اجازت چاہی۔ وہ رانیہ اور فائزہ بیگم کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر وہاں پہنچی تھی۔ وہ دونوں زرتاج کو اسٹیج پر بٹھا کر سارے انتظامات رانیہ، زرینہ اور نگین کے سپرد کرتی واپس چلی گئی تھیں۔ چونکہ انہیں بارات کے ساتھ انٹری کرنی تھی، ہال میں مہمانوں کی آمد شروع ہو چکی تھی۔ خاص مہمانوں کے ساتھ گاؤں کے غریب عوام بھی مدعو کیے گئے تھے، جنہیں میر جعفر کسی بھی موقع پر نہیں بھولتے تھے۔ زرتاج سر جھکائے بیٹھی سوچوں میں گم تھی۔ جب ڈیپ ریڈ کلر کے انتہائی قیمتی اور نفیس شرارے میں جو میر سجاول نے خود پسند کیا تھا بیش قیمتی جولری سے لدی پھدی زرتاج ہوش اڑا دے رہی تھی۔ اس پر بیوٹیشن کے کیمیکل برش نے اسے پریوں سا روپ دے دیا تھا۔ اس کی چند قریبی بے تکلف دوست جھجکتے ہوئے اسٹیج پر آ گئی تھیں۔ زرتاج شادی بہت بہت مبارک ہو۔ اس کی سب سے پیاری دوست نازی نے خوش دلی سے مبارکباد دی تھی۔ زرتاج نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما۔ تم تو بہت خوش قسمت نکلی، گاؤں کا سب سے سونا شہزادہ تمہیں مل گیا، جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ وہ بے تکلفی سے گویا تھی۔ زرتاج نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نظریں جھکا لیں۔ ارے چھوڑو یار، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا اس سے زیادہ بدقسمت کون ہوگا؟ ایسے انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے ہم سب کنواری ہی بیٹھی رہیں۔ شکر کرو میر سائیں کی نظر ہم میں سے کسی پر نہیں پڑی، ورنہ ہمارا منہ بھی شادی کے دن زرتاج کی طرح اترا ہوا ہوتا۔ ایک لڑکی جو حسد میں نیندیں اڑائے بیٹھی تھی جل کر بولی، چپ کرو، یہ وقت ایسی بیہودہ باتوں کا نہیں ہے۔ نازی نے اسے جھڑک دیا۔ زرتاج کا چہرہ بے عزتی سے دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ تبھی بارات آنے کا شور اٹھ گیا۔ ساری لڑکیاں اٹھ کر انٹرس کی طرف بھاگیں۔ آف وائٹ شلوار سوٹ میں ملبوس، ہاتھ خوبصورت گھڑی سے سجا ہوا، بازو پر امامہ ضامن جو فائزہ بیگم نے باندھتے ہوئے کئی دعائیں پڑھ کر پھونکی تھیں، سر پر دستار بندی تھی۔ میر سجاول شاندار دولہے کے روپ میں غضب ڈھا رہا تھا۔ بھرپور آتش بازی کرنے کے بعد سب لوگ اندر آ چکے تھے۔ لیڈیز اینڈ جینٹس کے پورشن علیحدہ ہونے کی وجہ سے میر سجاول سب کے ساتھ جینٹس کے پورشن میں چلا گیا تھا۔ رانیہ اسٹیج پر پہنچ کر زرتاج کے سر پر نکاح کے لیے سرخ شفون کا دوپٹہ سیٹ کرنے لگی۔ اتنے میں میر جعفر سمیت کافی سارے مرد حضرات قاری صاحب کو لے کر اسٹیج پر آ گئے تھے۔ قاضی صاحب نکاح کے لیے زرتاج کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئے۔ زرتاج بنت دین محمد، آپ کو سکہ راج الوقت 50 لاکھ روپے حق مہر میر سجاول علی ولد میر جعفر علی کے نکاح میں دیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے ٹھہر ٹھہر کر بولتے ہوئے مائک منہ کے نزدیک کیا۔ ماحول پر سکونت طاری ہو گیا تھا۔ زرتاج پر قاضی صاحب کے الفاظ سن کر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس کی خاموشی طویلت اختیار کر گئی تھی۔ طویل خاموشی پر میر سجاول کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ اس نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ اس کے کھلتے ہوئے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اس کی جگہ اضطراب نے لے لی تھی۔ قاضی صاحب نے ایک بار پھر دہرایا،
زرتاج بت بنی رہی، اس کی آنکھوں میں وحشت زدہ رات کا منظر گھومنے لگا، اس کا بدن کپ کپا رہا تھا۔ میر سجاول کی درندگی اپنی تمام تر جزئیات سمیت یاد آنے لگی تھی۔ قاضی صاحب نے تعجب سے میر جعفر کی طرف دیکھا۔ میر جعفر بھی زرتاج کا اقرار سننے کے منتظر تھے۔ پریشانی سے دین محمد کو دیکھنے لگے جو زرتاج کے ساتھ لگائے بیٹھے تھے۔ دین محمد نے زرتاج کا یک بستہ ہاتھ دھیرے سے دبایا تو مگر زرتاج کے جسم میں کوئی جنشن نہیں ہوئی تھی۔ قاضی صاحب نے آخری بار ایجاد و قبول کا سلسلہ جاری کیا مگر زرتاج کی چپ نہیں ٹوٹی۔ حاضرین میں بے چینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وقت ساکت ہو گیا۔ میر سجاول کے اندر ایک طوفان برپا ہونے لگا۔ زرتاج کے اقرار کا منتظر اس کا پورا جسم سماعت بن گیا تھا۔ جاری ہے۔